ارشاد باری تعالیٰ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت۔ ناظرین، معاشرے میں کسی بھی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے رویہ جو ہے وہ ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم عدم برداشت یا برداشت کے کس لیول پر فائز ہیں۔ عدم برداشت ہو یا برداشت ہو، معاشرے کے اندر یہ تمام چیزیں پنپتی ہیں آپ کے رویوں سے۔ اب یہ رویے مثبت بھی ہوتے ہیں اور یہ رویے منفی بھی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے تو آپ کو یہ چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہیں، جس کو آپ آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں، آبزرو بھی کرتے ہیں، آپ ان کا مشاہدہ بغور بھی کرتے ہیں، بالعموم بھی کرتے ہیں، بالخصوص بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ کے ارد گرد ہونے والی چیزیں کس طریقے سے آپ کی شخصیت پر، آپ کے معاشرے پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ آج کی نشست میں اسی موضوع پر بات کروں گا کہ ہمارے جو رویے ہیں، ہم اپنے رویوں سے کس طریقے سے اپنی شخصیت، اپنے معاشرے میں کتنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ہمارے دوست ہیں فہیم راؤ صاحب، ایک اچھے انٹلیکچوئل ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر۔ آئیے آپ سے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم فہیم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمارے ٹی وی چینل کو، ہمارے پروگرام کو۔ تھینک یو سو مچ، اور مجھے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ فہیم صاحب، میں نے بات کی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو رویے ہیں، یہ دو چیزیں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ معاشرے کے اندر رہ رہا ہے، وہ کچھ چیزیں برداشت کرتا ہے، کچھ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، وہ انگزائٹی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، وہ ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، وہ مختلف جو انڈیکیٹرز جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، ویریبلز بول سکتے ہیں ہم ان کو، ان کی وجہ سے۔ اب وہ اس وقت جو ہمارا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے رویے جو ہیں وہ کس طرح ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ایک شخص کی شخصیت کو نکھارنے میں اور اس کا معاشرے کے اندر مثبت کردار بنانے میں۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے، اور اس کی بہت خاص ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں ان ساری چیزوں کی۔ میں اگر اسٹارٹ لوں حضرت آدم علیہ السلام سے، اور ان کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے بھی ہمارے پیغمبر اور انبیاء جتنے بھی آئے، ان کا جو میسج تھا ہمارے لیے ہماری تربیت کرنا، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ جو قرآن پاک ہیں اور جتنی بھی ہمارے لیے جو مذاہب کی کتابیں ہیں، اس میں ہمیں ایک ہی میسج ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا رسپیکٹ اور اپنا آپ جو ہے اپنا 100% دیں، اور اس معاشرے کے ساتھ جو آپ سچ بولیں، اور جو بھی آپ اپنا اس معاشرے کو اپنا 100% دے سکتے ہیں وہ دیں۔ تو اگر ہم یہی سوچتے، میں یہ سوچ رہا تھا کل پرسوں کہ ایک جیسے میرا تعلق آرٹ سے ہے اور میں ٹیچ بھی کرتا ہوں، تو ہمارے یہاں جو میڈیم جو ہوتا ہے جو جس سے ہم مجسمے بناتے ہیں یا دوسری فارمز بناتے ہیں، اس کے اندر وہ مٹیریل جو ہے وہ کوئی اس کی فارم نہیں ہوتی ہے، وہ ایک آرٹسٹ اس کو فارم دیتا ہے۔ تو اس کو آپ چاہے جو مرضی فارم دے دیں، اس کو کوئی بھی شکل دے دیں، آپ چاہے اس لوہے سے آپ پسٹل بنا لیں، چاہے اس سے گلاس بنا لیں، چاہے کوئی بھی خوبصورت شکل بنا لیں۔ اسی طریقے سے انسان جب دنیا میں آتا ہے وہ بالکل کورا ہوتا ہے، اس کی کوئی شکل ہوتی ہے، بٹ وہ بالکل اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ سب چیزیں انسان ہی اس کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو جیسا مرضی آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے اس کے پیرنٹس کا تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر پیرنٹس اگر پڑھے لکھے نہیں ہوں گے یا اس کی بہتر تربیت نہیں کر سکیں گے، اس معاشرے کو ایک اچھا انسان نہیں دے پائیں گے۔ تو پیرنٹس کا اور بچے کا اور اساتذہ کا بہت زیادہ خاص طور پہ اس بچے کے اوپر اگر اپنا 100% دیں تو ہم ایک اچھا انسان، اچھا معاشرے کو دے سکتے ہیں۔ ایک اہم اور کلیدی کردار ہوتا ہے والدین، اساتذہ،
اور جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود, ہمارے ارد گرد موجود جو ہمارے مینٹورز ہوتے ہیں, ان کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے کسی بھی ایک انسان کی شخصیت کو نکھارنے میں. ایک تو پہلے اس کو بنانا, پھر اس کے بعد اس کو نکھارنا, دیٹ از کالڈ کہ ہم اس کو مینٹورنگ کر رہے ہوتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا اس کا. اب میں اگر تھوڑا سا آگے بڑھوں, ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں مختلف رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ اضطرابی کی کیفیت ہے, بے اضطراب ہیں لوگ, کچھ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, ہر چیز کی مارا ماری ہے, نفسہ نفسی ہے, اور کیا کہیں کہ کسی کو یہ نہیں دیکھتے کہ تکلیف میں کوئی ہے یا نہیں ہے. آپ رات چلتے ہوئے کسی کو جو ٹھوکر مار کے بھی چلتے ہیں اور احساس نہیں کرتے ہیں. یہ ایک دم سے جو اتنا شفٹ آیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, ججائی کا اگر ہم دیکھیں پچھلے 20-25 سال پہلے جو صورتحال تھی ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاکستان میں, یا ہماری سوسائٹی کے اندر اگر ہم بات کریں تو وی ور ویری لونگ, وی ور ویری کیئرنگ. اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ چیزیں بالکل الٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ اس کا سارا تعلق آپ کی تعلیم سے ہے. اگر آپ کے پیرنٹس تعلیم یافتہ ہیں تو اس بچے کو اگر صحیح اس کی تربیت کر دیں, اس کا سارا تعلق تربیت سے ہے. اور اگر ہم ایک چیز ہے, جھوٹ اگر اپنی زندگی سے نکال دیں تو جھوٹ سے ہماری بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور آپ اپنا یہ سوچیں کہ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے, تو اگر آپ کا رویہ ہوگا, جو کہ ہمارا دین بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کرو, اگر آپ دوسروں کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا, آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور صبر کرو, اگر آپ صبر نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے یہ پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ جھوٹ چھوڑ دیں اپنے زندگی کے اندر اور صبر لے آئیں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا چینج آ سکتا ہے ہمارے. یہ آپ نے بہت خوبصورت پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکالمہ ایک صحابی کے ساتھ یاد آ گیا کہ انہوں نے پوچھا کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے, کہا بالکل ہو سکتا ہے. مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے, کہا بالکل ہو سکتا ہے. مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ہرگز نہیں. الصدق ینجی والکذب یہلک, یقیناً سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی, اور مطلب اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ بھی ہمارے ہی اسی معاشرے کے نوجوان ہیں, اگر آپ کی اتنی مثبت سوچ ہے, یہی اگین آپ کا رویہ یہ تعین کرتا ہے آپ کی سوچ کا. آپ کی سوچ آپ کے رویے کا تعین کر رہی ہے. آپ اچھا سوچ رہے ہیں تو آپ کا معاشرے کے اندر جو رویہ ہے وہ خوبصورت ہوگا, وہ مثبت ہوگا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اگر آپ, اور ایسا ہی ہے, اور یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں, جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں, کوئی صحیح کام کرتے ہیں, تو اس نہ جانے کوئی ایسے کنیکشنز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے, آپ کے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے کنیکشنز بنا دیتا ہے, آپ کے اسباب اتنے آسانی سے ہو جاتے ہیں, ہر چیز آپ کی اتنی آسان ہو جاتی ہے, اور سمجھ نہیں آتا ہے, لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. اگر وہ اپنے اندر صبر لے آئیں, اس کو سمجھنا شروع کر دیں, اور اپنی نماز کو قائم کر دیں, اور ایک جھوٹ چھوڑ دیں, فنڈامنٹلسٹ ہو کے جو اپروچ ہے دیٹ شوڈ بی فنڈامنٹلسٹ, کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم کرنا ہے. اگر جھوٹ ختم ہو جاتا ہے نا تو باقی چیزیں, اور ایک سٹیپ اوپر چڑھیں گے تو باقی چیزیں ڈیفینیٹلی, جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لنک کرتا ہے, پھر چیزوں کی چیزیں آسان کر دیتے ہیں. اور ایسا ہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر 5 ٹائم کی اگر نماز شروع کرتے ہیں تو آپ بڑے ٹائم مینجمنٹ آپ کے اندر بہت زبردست آ جائے گی. اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ کچھ نہیں, چھوٹی چیزیں کرتے تھے, چھوٹے معاملات تھے ان کے, لیکن وہ صبح اٹھا کرتے تھے, فجر کی نماز ضرور پڑھا کرتے تھے, اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت سے نواز دیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو صبح آپ اگر 5 ٹائم کی اگر نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں, آپ کی ہر چیز میں برکت. آج دیکھتے ہیں ہر انسان یہ کہتا ہے کہ یار ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. بیسیکلی ہم نے ٹائم مینیج نہیں کرنا تھا. اگر آپ نماز پڑھیں گے آپ کی ہر چیز ٹائم مینیج آپ کو آ جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. صبح کا ٹائم جو
رات کا آخری پہر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے لیے نماز میں ایسے کھڑے ہوا کرو جیسے ایک توانا شخص کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ٹائم کہ رات کا جو تیسرا پہر ہے اس میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور پھر نماز فجر اس کے ساتھ ادا کرنا، کیونکہ وہ وقت ہے جب روزی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اور روزی تقسیم ڈیفینیٹلی اسی کو ہی پھر ملتی ہے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، حاضر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح جی فرمایا آپ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتے بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تو آپ نے جو معاشرے کی بات کی ہے اور میرا جو تعلق ہے تعلیم سے ہے، تو ہم لوگ بھی یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس معاشرے کو ایک اچھا انسان دے سکیں۔ ہمارے یہاں تعلیم جو زیادہ تر ہم حاصل کرتے ہیں، ہم نے دیکھا وہ ڈگریز تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کا کیا صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے یہاں کئی ٹیچرز ہیں اور کئی شعبات میں لوگ ہیں جو کہ ڈگری صرف اس وجہ سے حاصل کرتے ہیں کہ آپ اچھی انکم بنا سکیں، اچھا پیسہ بنا سکیں۔ ہمارے یہاں تعلیم صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، نہ کہ تربیت اپنے بچوں کی یا اس معاشرے کو ایک اچھا ایک انسان بنانے کے لیے۔ ہم اگر سڑک پہ نکلیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بہت برے طریقے سے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں فرق یہی ہے کہ تعلیم تو حاصل کری لیکن اس کا میں عمل نہیں ہو رہا، اس کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی ضرور آ گئی ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جو معاشرے کے اندر جو ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے، جس کے اندر ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، ہم آن دا اسکرین کچھ ہیں، آف دا اسکرین کچھ اور ہو جاتے ہیں، ہم بظاہر کچھ ہیں، اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے جو کہ ٹیگ لائن بن چکا ہے، ایون کہ if we go abroad، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ this person is coming from پاکستان تو وہ اسے لیبل کر دیتے ہیں۔ آج سے پہلے کہ کیا ہماری عزت شان و شوکت ہوا کرتی تھی، اور آج ہمارے صرف اور صرف انہی رویوں کی وجہ سے آج ہمیں کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے اوپر ابھی یہ جو چیزیں کہی ہیں ان پر میں بات کروں گا۔ پروگرام میں ایک وقفہ شامل کر لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گا اور ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ فہیم راؤ کے ساتھ جاری رہے گا۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میرے ساتھ فہیم راؤ موجود ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر، یہ جو میں نے کہا کہ کچھ چیزیں لیبل ہو گئی ہیں ہمارے ساتھ، آپ نے جھوٹ کی بات کی، یہ جھوٹ ہم نے ہماری جو خون میں رگوں میں جو ہے وہ ہمارے خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ اس جھوٹ سے نجات اختیار کرنی ہے ایز اے مسلم اور ایز اے ہیومن بینگ۔ آج کل اگر آپ بات کریں، ہمارے یہاں کرپشن کا جو ہے عمل بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ ٹی وی پہ دیکھیں، کوئی وہ کرپٹ ہے، فلانا کرپٹ ہے۔ اگر میں اسی چیز کو اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھتا ہوں، اور اسٹوڈنٹس کو بھی اگر میں دیکھتا ہوں، تو وہ اگر پیپر ہو رہا ہے ایگزام کے ٹائم میں، اس کو اگر موقع ملتا ہے وہ بھی نہیں چھوڑتا ہے کرپشن کرنا، وہ بھی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا ہمیں شروع سے ہی دیکھنا پڑے گا، جہاں سے وہ بچہ اسٹارٹ لیتا ہے اپنی ماں کی گود سے، کہ وہ گھر میں کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نہیں بول رہا ہے۔ عمل کر کے دکھانا ہوگا ہمیں، کہ اگر بچے کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی ہے، آپ اس کو کر کے دکھائیں، نہیں آتی اس کے ساتھ مل کے کر کے دکھائیں، دین پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے وہ دوری اختیار کر لیتا ہے۔ اور ہمارے اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا آپ کو ضرور ملتی ہے۔ تو ہمارا قانون جو ہے، اگر اس چیز کو دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، اس کو پنش ملنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پنش اس کو اس طرح سے نہیں ملا جاتا۔ ہمارے یہاں طاقتور، کمزور، اس کا بڑا فرق رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ تعلیم تو ہمارا ایسا نہیں کہتی ہے کہ کمزور، طاقتور، رشتہ دار، ہر چیز تعلیم نے ہمیں سکھا دی، ہمارے اسلام سے سکھا دی ہے، لیکن کیا ہم اس پہ کیا عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو 100% اگر عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارا قانون ہمارا مضبوط ہو جائے، ہمارا سچ بولنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ دنیا میں بہترین ایک معاشرہ سامنے آئے گا۔ بہت خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ مجھے آپ کی اس بات سے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ یاد آ گیا کہ بچے جو کرپشن کرتے ہیں خاص طور پر، کیونکہ یہ ایک ایسی سٹیج ہے بچوں کی جہاں پر اساتذہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور وہاں سے بچے کیا بن کر نکلیں گے معاشرے کے اندر، یا والدین جو تربیت ادا کریں۔
مجھے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ یاد آ گیا، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اور اس کو ریکارڈ کرنا چاہوں گا. میرے جو دوست، جو میرے کلاس میٹس ہیں، وہ ڈیفینیٹلی جب اس کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی تم یہاں پر واقعی یہ بات صحیح کوٹ کر رہے ہو. میں MBA کے دوران ہمارے مڈ ٹرمز ہوتے ہیں، تو ایک ہمارا سبجیکٹ تھا ملٹی ویریٹ اینڈ ڈیٹا انالیسس. یہ بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ تھا MBA میں. تو اس میں ہمارا جب مڈ ٹرم ہوا، ہمارے جو انسٹرکٹر تھے، آج کل وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، ڈاکٹر ندیم طالب صاحب، میں ان کی بات کر رہا ہوں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویج اسلام آباد کی. تو انہوں نے ہمارے مڈ ٹرمز ہوئے تو کچھ بچے فیل تھے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ انگزائٹی ہوتی ہے، سر میرا یہ نمبرز. تو انہوں نے کیا کیا، پیپرز انہوں نے مارک کر کے ریٹرن کر دیے سب کو اوپن، ٹھیک ہے، کہ جس کی جو مسٹیکس ہیں نا وہ ہمیں ہائی لائٹ کر دے، نمبرز کم لگے ہیں وٹ ایور. تو میں بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے آئی واز فیل آن اے سیریس نوٹ. مجھے 9 نمبرز ملے تھے آؤٹ آف 30 نمبرز. 18 نمبر والا پاس ہوتا ہے، 60% یعنی پاس ہوتا ہے مڈ ٹرمز میں. اب میں یہ کہوں کہ 9 مارکس مجھے ملے تو میرے 21 مارکس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. آپ کو پتہ ہے ہمارے سیمسٹر سسٹم میں کیا نظام ہوتا ہے. تو 21 مارکس تو ختم ہو گئے، 9 مارکس مجھے ملے تھے. تو بہرحال فائنل میں تو پاس ہو گیا پیپر. لیکن جو بات ہے نا ایکچوئل وہ یہ، اب بہت سارے بچوں نے نمبرز جا کے سر انہوں نے ٹھیک بھی کر لیے ہوں گے، کیے بھی کئی دوستوں نے اور شرارت کی بھی. میں کسی کو ہیوملیٹ نہیں کر رہا ہوں، بٹ اٹس اے کوسچن اور مزے کی چیز ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی. آج کل کے بچوں کے لیے سبق آموز چیز ہے. اب جب یہ چیز چلی گئی، واپس سب نے نمبرز بڑھوا لیے اور پیپرز ان کے سامنے آ گئے واپس. تو ہمارے جو انسٹرکٹر تھے انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا اور اس جملے کو میں نے اپنے پلوں کے ساتھ باندھ لیا. میں لڑکی نہیں ہوں لیکن میں نے اپنے پلوں کے ساتھ باندھ لیا. وہ انہوں نے یہ جملہ کہا اور وہ دل پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تیر لگا، جا کے نشانے پر لگا اور وہ دل میں گھر کر گیا. انہوں نے کہا کہ جس بچے نے آج اس پیپر کے اندر کرپشن کی ہے وہ ساری زندگی کرپشن کرے گا. کیا خوبصورت بات ہے. میرا رب جانتا ہے کہ میں نے اس دن اللہ کے حضور اسی وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا. میرے رائٹ لیفٹ میرے جو دوست بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، وہ کہیں گے اس وقت تم بہت اپنے آپ میں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے نمبر نہیں بڑھائے، میں فیل ہو گیا. یہ حقیقت خدا کو حاضر ناظر جان کر کہ ہم پڑھائی کریں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کوئی بھی کام کریں اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ کا وہ خوف کا ایلیمنٹ ہے نا کہ جزا اور سزا تو اسی نے دینی ہے. بالکل، پلیز آپ اس کو کنٹینیو کریں. بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ہمارے یہاں اکثر ایسے موقع کو حالانکہ کوئی جانے نہیں دیتا ہے. جی ہمارے یہاں بالکل کوئی نہیں جانے دیتا ہے اور جس کو موقع ملتا ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. تو ہمارے یہاں ہم بھی کراچی یونیورسٹی میں بھی میں ٹیچ کرتا ہوں، آرٹس کونسل میں بھی میں ٹیچ کرتا ہوں. تو ایگزامس ہوتے رہتے ہیں اور ہمارا جب سر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہر چیز بہت اچھے سے ہو رہی ہوتی ہے اور اگر ہم سائڈ میں ہو جائیں تو بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس طرح سے. تو ہمارے یہاں بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ ایسے یہ سلسلہ ہے. بہرحال یہ کوئی کہانی مختلف نہیں ہے. ہمارے آج کل کے نوجوان جو نسل ہے اس کو تھوڑا سا اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے اپنے معاشرے کے اندر اپنی انپٹ ڈال سکتے ہیں. کیا سوا صرف اور صرف پیسہ کمانا، ڈگری حاصل کرنا، یہ والدین کو بھی دیکھنا پڑے گا اور ہمارے بچوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اسی سلسلے میں ہم مزید بات کریں گے. پروگرام میں ایک وقفہ شامل کر لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور مزید اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین، دوبارہ سے خوش آمدید. میرے ساتھ میرے انتہائی ہر دل عزیز میرے دوست میرے ساتھ موجود ہیں. فہیم راؤ صاحب انٹلیکچوئل ہیں، ٹیچر بھی ہیں. اب یہ ان کے اندر ایک ان کا پوٹینشیل جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ آرٹس کونسل میں کسی بھی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کمہار کے ہاتھ میں مٹی دے دی جاتی ہے اور وہ اس کی مختلف شکلیں بنا لیتا ہے. تو اس سے وہ گھڑا بھی بنا لیتا ہے، اس سے وہ گلاس بھی بنا لیتا ہے، اس سے وہ حکا بھی بنا لیتا ہے. تو یہ میرے دوست ایسے ہی ہیں، زبردست ان کے اندر پوٹینشیل ہے اور اس کے علاوہ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں. ان سے ہم مزید گفتگو کرتے ہیں اس سلسلے میں. فہیم صاحب ہمیں یہ فرمائیے گا، جو ہم معاشرے میں جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، دوست احباب میں دیکھ لیں، یا ایک عام روٹین کے اندر ہم دیکھ لیں، غصہ،
ایک ایسی ایک ان بلٹ ایکٹیویٹی بن گئی ہے ہمارے اندر کہ روڈ پر تھوڑا سا بھی ایک گاڑی دوسری گاڑی میں لگ گئی تو نتنے پھول رہے ہیں, منہ سے جھاگ نکل رہی ہے, اور اس طریقے سے لڑائی مار کٹائی گالم گلوچ. یہ جو رویے ہیں یہ ہماری سوسائٹی کو کتنے ڈیمیج کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے بیسیکلی یہ لوگ جو ہیں یہی ہمارا معاشرہ ہے, یہی ہماری سوسائٹی ہے. آج بھی ہم دوپہر میں لنچ میں یہی باتیں کر رہے تھے. ہر بندہ اپنا قصہ سنا رہا تھا کہ اگر اس نے مجھے کوئی کچھ کہا تو میں نے اس سے بڑھ کے اس کو سنا دیا ہے, اور وہ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارتے اور آپ 2 تھپڑ مار دیں تو یہ اپریسیشن ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہمیں جو تربیت کی گئی ہے, ہمیں ایسا کیا گیا ہے کہ اگر کوئی تھپڑ مار دے تو آپ اس کو پھول دے دیں, تو وہ پھول دے دینا, اس سے بڑا تھپڑ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. تو آپ کا ریئیکشن ہے نا بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے. اگر آپ پازیٹیو ہوں گے نا, آپ کے ہر معاملات آپ کو اگر آپ اس کے ساتھ ریئیکشن بہت برا کر بھی لیتے ہیں, آپ کا سارا دن بہت برباد گزرے گا. آپ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کریں کہ آپ کی ایک وجہ سے, کسی ایک ایکشن کی وجہ سے اس کی شاید کسی طریقے سے اصلاح ہو جائے. تو وہ اصلاح کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں. اگر ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, گاڑی لگ جاتی ہے, دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں, بٹ اس کا بہت پازیٹیو آپ ریئیکشن دیتے ہیں تو وہ بعد میں آپ سے بہت شرمندہ ہوتے ہیں لوگ, اور اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ہمارا دین اسلام کیا ہے, ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہماری تربیت کیا ہے؟ ہم نے جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں کیوں نہیں عمل کرتے؟ ہمارے انبیاء جتنے بھی آئے وہ اسی لیے آئے, صرف کتاب نہیں, انبیاء آئے. وہ کیا ہماری تربیت کرنے نہیں آئے, ہمیں تعلیم دینے نہیں آئے؟ اور انہوں نے کیا فرمایا؟ اگر آپ اس پہ اگر صحیح طریقے سے عمل کریں تو یہ جو ہمارے یہاں جو معاملات ہیں یہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں صرف جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہم آن اسکرین کچھ ہوتے ہیں, آف اسکرین وہ ہم بھرپور بالکل ایک فرق انسان ہوتے ہیں. ہم بالکل اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں ہمارا تعلق کیا ہے. ہم جو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا تعلق ڈائریکٹ آپ سے نہیں ہوتا, آپ کے پیرنٹ سے ہوتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے, کن لوگوں سے, کیا صحبت ہے. آپ 10 منٹ کسی انسان سے بات کر کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا انسان ہے, یہ کس جگہ رہتا ہے, اس کی صحبت کیا ہے. تو ہمارے ہاں ایسا ہی ہے, صحبت کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آپ کی ان ساری تمام چیزوں سے. ایسا ہی ہے جیسے بھائی ہمارے ایگزامپل دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے اچھی صحبت. جیسے آپ خریدیں نہ خریدیں, آپ خوشبو کی دکان پہ چلے جائیں, آپ جب نکلیں گے آپ کے اندر سے مہک آئے گی, خوشبوئیں آئیں گی. آپ نے سودا کریں نہ کریں. اور برے دوست کی صحبت ایسے ہی ہے جیسے کوئلے کان میں چلے جائیں, آپ کچھ جو مرضی کریں آپ کے کالک لگی جائے گی. بہت خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا. اچھا, ہم اس چیز کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں, جیسے کہتے ہیں نا ہم کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ہمیں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ کہ ہمیں جب کسی چیز کو سالو کرنا ہے, سولوشن کے لیے ظاہر سی بات ہے پرابلم کا سامنے آنا بہت ضروری ہے. صحیح بات. اگر ہم اس وقت معاشرے سے اگر ہم یہ جو منفی رویے ہیں یا عدم برداشت کے جو رویے ہیں ان کو اگر ہم نے سالو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن کرنی پڑے گی, کہاں پر اسکرو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس کا تعلق جو ہے جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ تعلیم کا جو ہے, تعلیم کا صحیح استعمال, صحیح عمل. اگر تعلیم کا صحیح عمل, صحیح استعمال نہیں ہوگا تو یہ چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی. اور کچھ میں آرٹسٹ بھی ہوں تو میرا جو کام ہے وہ کچھ انہی چیزوں کو کرٹیسائز بھی کرتا ہے کہ آپ جب ہمارے ہاں جو مضبوط انسان ہوتا ہے تو وہ بغیر نمبر پلیٹ کے, پولیس کی گاڑیاں آگے بھی لگی ہیں پیچھے بھی لگی ہیں, وہ سب جائز ہے, وہ جائز ہے. لیکن اگر مجھ جیسا انسان پکڑائی میں آ جائے تو اس کو شاید جیل میں بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا, آپ ڈبل سواری پہ ہیں, آپ نے سگنل توڑا ہے. اور وہ بندہ جو بغیر نمبر پلیٹ کے آگے پیچھے جو قانون کے رکھوالے ہیں وہ جس کے ساتھ جا رہے ہیں, تو کیا آپ میسج دے رہے ہیں؟ جو عوام دیکھ رہی ہے اس کے اندر یہ غصہ بھرا ہوا ہے, اور یہ ایگریشن میرے اندر تھا جو کہ میں نے اپنے کام کے تھرو اس کو پریزنٹ کیا, اپنا میسج دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں فرق رکھ رہے ہیں. کہ ہمارا تو دین, ہماری کتابیں جہاں لکھا ہے وہاں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا یہ سب.
تو یہ ہمارے یہاں ان چیزوں کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ نے جیسے ابھی کہا کہ آپ یہی پاکستانی باہر کہیں چلے جاتے ہیں تو آپ کو ہر چیز یاد آ جاتی ہے. آپ ریپر کوئی نہیں پھینکتے کیونکہ آپ کے 10 دھرم آپ کو جرمانہ لگ جانا ہے. اگر سگنل توڑتے ہیں تو آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کو ٹکٹ مل جانا ہے. تو وہ رویہ اگر آپ اپنے ملک میں رکھیں تو اس سے خوبصورت ملک آپ کو نہیں ملتا, نہیں مل سکتا. ہمارا ایکسپیرینس ہوا ہے پاکستان سے باہر بھی, لیکن جو خوبصورتی پاکستان کی ہے اور جو اس سے دور رہ کے آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ آپ کو کھینچ کے واپس لے آتی ہے. آپ بجا فرمایا. حقیقت بات ہے کہ یہ جس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہی پاکستانی آج اس وقت اگر ہم بات کریں تو اراؤنڈ 9 ملین پیپل پاکستانی جو ہیں وہ آؤٹ آف پاکستان ہیں, جن کو ہم اوورسیز پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں. یہی پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو باہر کے ممالک کے, دبئی ہو, یو کے ہو, یورپ ہو یا امریکہ ہو, میں اس کو بند کر دیتا ہوں, کلب کر دیتا ہوں, آسٹریلیا ہو, وہاں پر جا کر تمام قوانین کی ایسے پابندی کرتے ہیں جیسے وہاں کا سٹیزن کرتا ہے. اور یہاں رہتے ہوئے ہم اتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنے کنٹری کو, اپنی لیونگ اسپیس کو اتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے ہم روڈ کو اتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. کوئی ہمیں سگنل پر صرف ایک ٹریفک وارڈن روک دے تو ہماری عزت نفس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے کہ اس نے میری گاڑی کو روکا کیوں ہے. تو ان رویوں کو اب ہم نے ہائی لائٹ کر لیا, بھئی یہاں پرابلم ہے, ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے اندر برداشت لانا ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے دین میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہو تو اس کی آپ کو سزا ملتی ہے. کیا ہمارے ہاں کوئی غلط کام کرتا ہے تو کیا اس کو سزا ملتی ہے؟ اگر کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو ہمارے ہاں تو کرپشن اتنی عام ہے کہ اس کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی اگر جرم کر دیتا ہے تو آپ رشوت دے کے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور یہی پاکستانی ہیں, یہی لوگ ہیں, باہر جا کے نہیں کرتے اور یہاں کرتے ہیں. اٹس مینس کہ ہمارے ہاں قانون کا کوئی ایشو ہے. ہمارے یہاں قانون کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اور یہی جا کے ہمارے کئی فرینڈس ہیں کہتے ہیں کہ یار ہم باہر جا کے ریپر نہیں پھینکتے, اور یہاں آ کے گاڑی چل رہی ہے اور ایک پیک باہر آتی ہے. تو کتنی غلاظت والی بات ہے کہ آپ گاڑی سے باہر پیک پھینک رہے. تو آپ کا تعلق کن لوگوں سے, کہاں سے, آپ کا تعلیم کہاں ہے؟ تو بات ساری یہی ہے کہ آپ کا قانون کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. ان کو جیسے ہمارے اسلام میں ہے کہ اگر آپ گناہ کرو گے تو آپ کو اس کا گناہ کا آپ کو اس کا سزا ملے گی, اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے, بالکل دینا پڑے گا. اور اگر ہمارے ہاں اگر ایسا نہیں ہے تو یہ چیزیں چلتی جائیں گی. اور ہمیں عادت ہو گئی ڈنڈے کی. اگر سگنل پہ اگر ٹریفک پولیس والا نہ ہو, اگر سگنل ہٹا دیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل ایسے جیسے وہ سب کے سب ایک جگہ پہ آ کے بالکل پلج ہو جائے گی. تو ایسا ہی ہے, اگر ہمارے پاس وہ کوئی اگر ڈنڈا نہ ہو تو یہ بڑا خوبصورت نشاندہی کی ہے کہ اگر سگنلز ہی نہیں ہوں تو ہم کتنے ڈسپلن ہیں, ہمیں ایک سیکنڈ کے اندر پتہ چل جائے گا. سمجھ آ جانی ہے. ہمارے یہاں گرین سگنل اگر ہو بھی جاتا ہے تو ریڈ والے پہلے سے ہی وہاں سے اتنی لمبی لائن لگی ہوتی ہے کہ آپ کا سگنل آف ہو جاتا ہے, آپ کو راستہ ہی نہیں ملتا ہے. تو یہ کیا, یہی تو کرپشن ہے. ہم کرپشن صرف اس کو کہتے ہیں فائنینشیل جو کرائم ہے اس کو ہم کرپشن. کیا ہم 100% اپنی جاب دے رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں, ہم جو اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں کیا اپنا 100% دے رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی دس از. تو ہم کیا اپڈیٹ ہو رہے ہیں چیزوں سے؟ جو چیزیں ہمارے دوسرے ممالک میں چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. ہمارے یہاں ٹیچر اگر 20 سال سے پڑھا رہا ہے تو اسی نے ہی پڑھانا ہے, کوئی نیا ٹیچر نے نہیں آنا. اور اگر نیا ٹیچر آ جاتا ہے اور اس نے اپڈیٹ نہیں ہونا ہے, اس نے وہی 20 سال چیز پرانا جو پڑھا ہوتا ہے وہی اس نے پڑھانا ہوتا ہے. ہمارے ہاں کورس آؤٹ لائن بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ اپڈیٹڈ نہیں ہے. اور اگر آپ کو اچھی ایجوکیشن لینا ہے تو آپ کو فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا, جو کہ ہمارے یہاں بہت کم ہے ریشو. کہ آپ اچھی, ایسی بات ہے کہ جتنا اچھا پیسہ دیں گے اتنی اچھی تعلیم حاصل کریں گے. تو ہمارے یہاں اتنے ایکسپینسو ہو گئی ہے کہ تعلیم اس کو حاصل کرنا تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا آپ کی اس بات سے کہ ان کے دور میں جو وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو تعلیم
इंतहाई एक्सपेंसिव थी, इंतहाई एक्सपेंसिव। आजकल की तो करेंसी ही कुछ नहीं है, उस वक्त तो दरहम और अशरफियों में बातें होती थी, अशरफियों में ख़ास तौर पर ज़्यादा बात होती थी। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाते थे तो वो किस तरीके से जाते थे और किस तरीके से वो घोड़े के ऊपर सफ़र करके जाते थे पढ़ने के लिए, और पैदल सफ़र करना, ये वो तमाम तकलीफ़ात जो हैं, तकालीफ, उनको बर्दाश्त करना। अगेन जो आपने बात की कि हमें कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, अपना जो पेशेंस लेवल है, सब्र का जो दामन है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो डेफिनेटली वो तभी हो सकता है जब हम चीज़ों के बारे में, अभी जो इस वक्त सूरत हाल आजकल के दौर में, मैं कमिंग टूवर्ड्स दिस सिनेरियो, आजकल तो हमारी एक छोटी सी भी चीज़ हमारी पूरी नहीं होती तो हम स्टेटस लगा देते हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। मतलब कि आज मुझे सुबह खुदा ना खास्ता लेट्स सपोज मैं फॉर इंस्टेंस मुझे आज मेरे बॉस ने डांटा, मेरे अम्मी ने डांटा, मेरे अब्बू ने डांटा, मैंने जनाब फौरन टैगलाइन लगा दी कि वालिदैन का डांटना अच्छा नहीं होता। ओ, ये हमारा आजकल के बच्चों का मतलब, क्योंकि इस वक्त रिक्वायरमेंट शिफ्ट हो गई है। मुझे आज मेरे बॉस ने डांटा, मुझे आज या कोई ऐसी फिलोसॉफिकल थॉट के साथ कोई ऐसी स्टेटमेंट निकालेंगी जो कि डबल बैरल होगी, जूम आनी होगी, और उसका अपने टाइप का मतलब निकाल के डाल देते हैं। किसी ने परेशान कर दिया तो फौरन लिख दिया, रिश्तेदारों के बारे में लिख दिया। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसकी क्या वजह है? बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। हम जो असल में ये पिछले दो साल गुजरे हैं, हम तो अपनों से बहुत दूर हो गए कोविड की वजह से। सबसे पहले तो जी मिलना जुलना बहुत ज़्यादा कम हो गया, और हमारे जो कनेक्शंस जो रहे ऑनलाइन क्लासेस होते रही हैं, और इसके अलावा हमारे जो फैमिली से में भी ग्रुप्स बन गए हैं, और ग्रुप्स में और एक को कुछ कह रहे हैं, वो किसी को कुछ कह रहे हैं। आपने जो बात कही कि बर्दाश्त हमारे यहाँ बहुत कम हो गई है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे यहाँ जो हर चीज़, महंगाई का जो टाइम है, हर बंदा परेशान है इसकी वजह से भी। कि हमारे यहाँ जो बाकी जो टीचर्स हैं, हजरात हैं, सैलरीज में नहीं होती हैं चीज़ें पूरी, और तालीम इतनी एक्सपेंसिव होती चले जा रही है। फीसें हैं, वैन है, रेंट है, बिजली के बिल, पेट्रोल, हर चीज़, इस सारी चीज़ों का असर अंदाज होता है इंसान की शख्सियत पर असर अंदाज बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से भी। और अगर ये सारे मामलात अगर आपके बेहतर हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो करप्शन है काफ़ी सारी चीज़ों में, कि 2 नंबर पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से अब आप देखें स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जैसे महंगाई बढ़ती है, इस तरह से स्ट्रीट क्राइम्स भी बढ़ते चले जाते हैं। पेरेंट्स कैसे बच्चों का पूरा करें उनके साथ, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं कि बर्दाश्त और ये इंसाइटी और ये सब। अब अगर हम इसकी, ठीक है, हम अगेन ये चीज़ें हमें आइडेंटिफाई हो गई हैं, हमें ये इसको कर्टेल कैसे करना है। इसको अगर हम कहें कि these things are eye catching और overheating the society, so how we can like, अब हमें as a counsel या as a mentor हमें आवाम को गाइड करना है। यहाँ से बैठ के बहुत सारे लोग देखते हैं, आपको देख भी रहे होंगे इस वक्त मेरे नाज़रीन, आप उन्हें क्या हिदायत फरमाएंगे कि जैसे मैं अगर छोटा सा अगेन तज़किरा कर दूँ, कल हमारा सेमीफाइनल था पाकिस्तान का टीम का, although we played very well, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और ये हमारी हार नहीं, ये हमारी जीत। एग्जैक्टली, हमारी जीत है। अब वो हसन अली बेचारे का क्या कसूर कि उससे बेचारे से कैच ड्रॉप हो गया। अब ये वही हसन अली है जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जितवाया था, पूरा टूर्नामेंट, बिल्कुल ऐसे मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा, हाईएस्ट विकेट टेकर रहा, और ये आंखों का तारा रहा एक दिन पहले तक। ये हमारे रवैये ही हैं जो एकदम से तब्दील हो जाते हैं। असल में हमारी मेमोरीज बहुत खराब हो गई हैं, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी जो जैसा देखते हैं, और हमारा फौरन से कमेंट्स फौरन से आ जाता है। मैं यही चीज मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर आप बताएं कि हमारी नौजवान नस्ल को क्या करना चाहिए। फौरन से हमारा कमेंट्स आ जाना और इंतजार ना करना, और कल को उस वही आपका जिसको आप 0 कह रहे हैं, कल को वही दोबारा से हीरो हो जाएगा आपका नेक्स्ट मैच के अंदर।
تو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی آج کیسا کھیلا, لیکن آپ اس کی ہسٹری بھی تو دیکھیں وہ کیسا کھیلتا رہا ہے. اور بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ آج کا جو ٹائم ہے ہم بادشاہ اکبر سے زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں آج. بے شک اس سے بہتر ہمارے پاس ٹیلی فونک نظام ہے, وہ اس سے بہتر ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں, ہمارے پاس اس سے زیادہ تیز دوڑنے والے گھوڑے سے زیادہ ہمارے پاس تیز سواری ہے, اس سے بہت لاکھ درجے ہم بہتر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے معاملات بہت بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور سم ٹائم ہم ناشکرے بھی ہیں. ایگزیکٹلی, ہم لوگ تھوڑا سا شکر کریں خدا کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. بے شک ایسے ہی. ہمارے سب سے پہلے تو ہمیں اتنی اچھی صحت دی ہے, اتنا اچھا کنٹری دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر نعمت سے نواز دیا ہے. ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کمی ہو. ابھی نوجوان نسل کو, آپ بھی نوجوان ہیں, مجھے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ مجھے بھی نصیحت کریں, اور میرے ساتھ موجود جو میرے بہن بھائی جو میرے ارد گرد جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, آن اسکرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں واپس اپنے دین کی طرف واپس آنا پڑے گا. اپنی زندگی سے جھوٹ ختم کرنا پڑے گا. آپ نے جو سیکھا ہے, جو پڑھا ہے, اس پہ عمل کرنا پڑے گا. ہم فیس بک, واٹس ایپ کھولتے ہیں, ڈھیر سارے اتنے خوبصورت میسیجز بھی آئے ہوتے ہیں جس میں بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے, اور ہم اس کو فوراً سے فارورڈ کرتے ہیں 4 گروپ کے اندر, 4 دوستوں کے اندر, تاکہ آپ کا امپریشن آپ کا اچھا پڑے کہ آپ کس سے تعلق, کہاں کیا آپ کی وہ ہے. تو ہم کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. ہمیں بہت خوبصورت میسیجز لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں, چیزیں ہمارے پاس سب کچھ, ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بس ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, درست فرمایا. ہمارے پاس جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایک انسان کو اپنے آپ کے اندر پوری کی پوری ایک بادشاہت کے ساتھ ایک پوری کی پوری سلطنت بنایا ہے, کہ آپ کو اللہ میاں نے آپ کے ساتھ جو چیزیں ایک انگیج کی ہیں, آئی وڈ پریفر سیئنگ اٹ کہ تھنگز آر انگیج, تھنگز آر لنکڈ ود یو. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں, آپ سنف کر سکتے ہیں, آپ محسوس کر سکتے ہیں. یہ اتنی ساری چیزیں ہیں, اور سب سے بڑھ کر من حیث الانسان, ایک آپ کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ نہ صرف اشرف المخلوقات بلکہ آپ کو جو عقل, جو آپ کو ویک دی ہے, جو آپ کو فہم دیا ہے, جو آپ کو فراست دی ہے, جو آپ کو ملنے جلنے کے درمیان جیسے رشتوں کی تفریق دی ہے, آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن ہے ہر چیز کی, آپ اور پھر ہر انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے انسان سے مختلف ہیں. ایسی خوبصورت کمالات کے ساتھ آپ کو نوازا ہے, اور آپ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم انی لکا محبن, اے آدم کی اولاد میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں کہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں. میں اس ٹاپک کو کسی بھی صورت کنکلوڈ نہیں کر پاؤں گا, اور جب تک میں اس کے اوپر بات کرتا رہوں گا, میری زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم کے ساتھ جو میرا مطالعہ ہے وہ چلتا رہے گا, کیونکہ ہمارے یہ رویے ہیں جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم معاشرے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اچھے رویے ہمیشہ آپ کو, جیسے ابھی میری آف دا ریکارڈ فہیم صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے انسان گمان کرتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ اسے عطا بھی کرتا ہے, اور یہ حقیقت بات ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. فہیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, میں آپ کا بہت مشکور ہوں, میری پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کی بہت مشکور ہے. سر مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے اس پروگرام میں, اور آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا, اور اس حوالے سے کیا کہ آپ معاشرے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے یہاں تربیت کرنے والے پروگرامز کم ہی ہوا کرتے ہیں, اور آپ کو اللہ خوش رکھے, اور لوگوں کو سوچیں اس چیز کے حوالے سے, اور اپنے اندر صبر لے کے آئیں, تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ہم ضرور کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ فہیم صاحب آپ کا. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, انتہائی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جب اپنے معاشرے میں نکلیں
تو آپ نے اپنے معاشرے میں کس طریقے سے ان رویوں کو اپنے اندر، مثبت رویوں کو اپنے اندر پالنا ہے، نہ صرف ان کی پرورش کرنی ہے بلکہ اس کو آگے آپ نے ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہے۔ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نہ صرف کوشش کرتا ہوں کہ نہ صرف ہم آن دا اسکرین جو چیزیں آپ کے ساتھ ہم پروگرام سے پچ کرتے ہیں وہ نہ صرف ہم ریالٹی کے اندر بات کریں بلکہ ہم آف دا اسکرین بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ہم اپنی جو پروڈکٹیو ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی ہے اسی اوپر ہم کام کرتے رہیں۔ امید کرتے ہیں آپ نے پروگرام کو دیکھا ہوگا اور اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھ ملی ہوگی اور اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی لانے کی آپ کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔